آئیے ایک سرسری جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے۔ مذہبی فرقے اور ان کے سربراہ دوسرے مذہبی فرقوں اور ان کے سربراہوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ مقام توحید اور مقام رسالت کے تحفظ کے نام پر ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہے۔ یا رسول اللہ کہنے یا نہ کہنے پر ابھی تک دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعتوں کے انداز فکر پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ تقریباً ہر فرقے کے پاس ہر دوسرے فرقے کے لیے فتوی کفر موجود ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کا ماضی سنا سنا کر ملت اسلامیہ کو قصہ ماضی بنایا جا رہا ہے۔ اسلام میں اتنا اسلام ملا دیا گیا ہے کہ اب نتیجہ صفر ہے۔ ہر فرقہ اسلام کے نام پر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام وحدت ملت کا نام ہے۔ اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کی کوشش جاری ہے۔ 1400 سال بعد بھی مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ ایک مسئلہ ہے۔ غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن پر ابھی اسلام کا نفاذ ہونا ہے، اور یہ کیسا اسلام ہے جو ابھی مسلمانوں پر نافذ ہونا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کچھ اور تقاضا رکھتی ہے، تبلیغی جماعت کچھ اور انداز اختیار کرتی ہے، علماء کانفرنس مشائخ کانفرنس سے الگ ہوتی ہے، بریلوی دیوبندی الگ الگ انداز ہیں، یا رسول اللہ کانفرنس محمد رسول اللہ کانفرنس سے الگ ہے۔ ایک اسلام میں کئی اسلام شامل ہو چکے ہیں، نتیجہ یہ کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اسلام وحدت ملت کا پیغام لایا اور ہم اسلام کے نام پر تفریق کر رہے ہیں۔ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں میں وحدت عمل کی کمی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک تمام فرقے اور تمام شارحین اسلام اکٹھے نہیں ہوتے، وحدت ملت کا تصور تک ممکن نہیں۔ قائد اعظم کے پیچھے چلنے والوں سے تو کسی نے کلمہ نہیں سنا تھا، کیوں؟ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والوں سے تو کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کس طریقت کے لوگ ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کے رسول وہی ہیں، لیکن اسلام وہی نہیں۔ ہر آدمی اسلام کا دعوے دار ہے اور ہر دوسرا آدمی بھی یہی دعویٰ رکھتا ہے، لیکن وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، کیوں؟ اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ شامل ہو گیا ہے، نتیجہ صفر ہے۔ آج اسلامی معاشرہ، اسلامی معیشت، اسلامی فقہ، اسلامی اخوت، اسلامی وحدت، اسلامی ثقافت سب بدل سے گئے ہیں۔ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اتنی دور آ گئے ہیں کہ ایک بار پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ کلمہ توحید کو روح وحدت مان کر اسلام کا عمل شروع کرنا چاہیے، ورنہ علم اور صرف علم اسلام سے بہت دور لے جائے گا۔ ایمان والے نفاق سے توبہ کر کے وحدت و محبت میں متحد ہو جائیں، ورنہ کئی اسلام نتیجہ صفر دیں گے۔ اسلام جب اللہ کا دین ہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا ہی مسلمانوں کی سرفرازی کی ضامن ہے۔ آج کے مسلمانوں کی زبوں حالی اس لیے ہے کہ اسلام میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ آج کے فقہا مسلمانوں کو ایک اسلام سے وابستہ کر کے انہیں پھر عروج کی منزل دکھائیں۔ ابھی وقت ہے فرقوں سے الگ ہو کر وحدت ملت کی طرف سفر کیا جائے، ورنہ اگر وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو خدا نہ خواستہ ہر مسجد قرطبہ بن کر رہ جائے گی۔ ماضی کی یادگار، عظیم یادگار مسجد قرطبہ حال اور مستقبل سے محروم۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا فرقہ ہے، یہی ہماری طریقت ہے، اور یہی ہماری جمعیت۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے۔ اسی بنیاد پر وحدت ملت کی عمارت استوار کی جا سکتی ہے۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو نصرت اور کامیابی ان کا مقدر ہو جائے، ورنہ اسلام میں فرقہ سازی اور فرقہ کا عمل ہمیں اسلام سے اتنا دور لے جائے گا کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہ رہیں گے۔ واصف علی واصف،
دل دریا سمندر سے اقتباس۔